أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ علماء مشائقین سے اللہ نے وابستگی عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر جمعہ میں جس طرح ہمارے پاس کچھ چیزیں لے کر ٹاپکیں چل رہی ہیں، ہر جمعہ الگ ٹاپک الگ عنوان ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے جو ہماری ضرورت زندگی میں سے ایک ہے، آپ دیکھیں گے اکثر ہم جو ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی صورت میں اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں رہے گی، جن کے چہروں پہ گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں رہیں گی، اور وہ بے عزت ہو کر اٹھائے جائیں گے، بے آبرو بے عزت اٹھائے جائیں گے انہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ صحت مند ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے، کوئی حاجت نہیں تھی بھیک مانگنے کی، بھیک مانگتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو بھیک مانگتے تھے، جن کو صحت اچھی تھی، محنت کر کے کما سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تندرست بنایا تھا، اس کے باوجود بھی بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا دیا۔ کئی حضرات کو دیکھیں گے بھیک مانگنا پیشہ بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پیشہ ہے، یہ حرام کا پیشہ ہے۔ یاد رکھیں جس طرح شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح بھیک مانگنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کا جو ہے پیشہ کیا ہے؟ حرام پیشے میں سے آتا۔ اگر کوئی شخص اس بھیک مانگے ہوئے پیسوں سے اگر دعوت دے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ حرام کی آمدنی کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایسے لوگ جو تندرست ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، انہیں بھیک دینے کی بھی کوئی جو ہے اس شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کئی علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسے جو لوگ محنت کر سکتے ہیں نا تو انہیں بھیک نہ دو۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا وہ 2 دن پریشان ہوئے گا، مگر اسے یقین ہو جائے گا کہ بھیک نہیں ملنے والی، اب لہٰذا سیدھا محنت کر لو، تو ان محنت کی طرف آئے گا۔ اگر ہم اس کو دیتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ اس طرح جو ہے اس کو گناہ کی طرف اس کو مائل کرنا ہوگا، اس کی عادت بن جاتی بھیک مانگنا۔ آپ دیکھیں گے کئی خواتین ہیں، کئی عورتیں ہیں، کیا کرتی ہیں؟ محنت مزدوری کرنے کے قابل رہتی ہیں، پھر بھی وہ بھیک مانگتی ہیں۔ کئی جگہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہوتی، بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی جو ہے نفسانی خواہشات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے جو ہے بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی غریب خاندان سے نہیں ہوتے وہ لوگ، مگر پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو زیادہ ایکسٹرا نفسانی خواہشات رہتی یا پھر عادت رہتی، ایسے لوگ جو ہے بھیک مانگتے ہیں، تو انہیں دینے سے احتیاط کریں۔ آپ دیکھیں گے بعض دفعہ تو ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ بچوں کو چوری کر لے کے بچوں کو جو ہے ہاتھ پیر وغیرہ کاٹ کر جو ہے بھیک مانگتے، یا ان کو اپاہج بنا کر بھیک مانگتے تاکہ بھیک زیادہ ملے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے آپ کو آیا ہے کہ بچے رہے تو زیادہ بھیک دیتے بول کر دوسروں کے بچوں کو چرا لیتے۔ تو یہ پورے طریقہ کار حرام طریقہ کار ہے۔ جیسے شراب پینا بیچنا حرام ہے نا، شراب بیچنا جو ہے حرام ہے، سور کا گوشت بیچنا حرام ہے، تو اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے پر جو ہے کوئی گوشت نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ وہ ذلت کے ساتھ اٹھیں گے، کوئی عزت ان کی جو ہے کل قیامت کے دن نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل سے لکڑی کاٹ کر
لے کر آ کر جو ہے مارکیٹ میں بیچتا ہے، اس سے 2 پیسے کما لیتا ہے، تو یہ بہتر ہے بولے بھیک مانگنے سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص جنگل سے جا کر لکڑی کاٹ کر لے کر آ کر مارکیٹ میں بیچتا ہے، چاہے کم آمدنی آتی ہوں گی، مگر بولے بھیک مانگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بھیک مانگنے سے رسوا ہو جاتا ہے انسان، دنیا اور آخرت میں اللہ جو ہے اسے ذلیل کر دیتا، اس کے چہرے کو جو ہے، اس کے چہرے سے جو ہے عزت کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہٹا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ پورے احادیث کس کے احادیث ہے؟ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کے احادیث سنا رہا ہوں، بڑی بڑی حدیث کے کتابوں کے حدیثیں میں بتلا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے کون سے ہاتھ سے؟ نیچے کے ہاتھ سے۔ آپ دیکھیں گے نیچے کے ہاتھ سے مراد ہے، نیچے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ جو بھیک مانگتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اوپر ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ جو دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، کیونکہ تم دینے کے عادی بنو۔ جب تم دینے کے عادی بن گے اللہ اسی حساب سے برکتیں دیتا ہے۔ تم جو فیلڈ چوز کرو گے، تم جس طرح جو ہے کمانے کی طرف جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسی طرف راستے کھولتا ہے۔ یاد تم حرام کی طرف جاؤ گے تو راستے حرام کی طرف کھولیں گے، اگر تم حلال کی طرف جاؤ گے، حلال کی طرف محنت کرو گے تو تمہارے راستے بھی اللہ حلال کی طرف کھولے گا۔ تم کوشش حلال کی طرف کرو گے، اللہ راستے بھی اس طرف حلال کے بنائے گا، اور کوشش حرام کی طرف ہوگی تو راستے بھی اس طرف کھولیں گے، جو اس کا آخر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حرام کے راستے پہ چلنے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ مر گئے اس حالت میں تو ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ کئی حضرات کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے کر بولتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ ارے جس کے لیے اللہ وعید کر رہا ہے، جس کو ذلیل ہونے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنا رہے، تم اسے 4 پیسے دے کے دعا کرانے کو کہتے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا نہیں قبول ہوتی۔ لوگ یوں سمجھتے تھوڑے کہ جو پیسے دے کے ہم دعا کرائیں گے قبول ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب پسندیدہ اعمال کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے نا، اس کے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت دعائیں تو اس سے کرانا چاہیے۔ ہمارا جو ہے ذہن کم علمی کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے ہمارا کیا ہے؟ ذہن اس طرح ناقص ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں سے دعا کراتے ہیں جس پر اللہ ذلیل خال کرنے والا ہے، جس کو اللہ ذلیل و خوار کرنے والا ہے، جس کا جو ہے پیشہ حرام ہے، ویسے لوگوں کو ہم دعا کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جو ہے ہم دعا کے لیے کہیں تو کس کے لیے کہیں؟ اللہ والوں سے دعا کے لیے کہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی جو ہے ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا، کہیں پر بھی اللہ والے رہے تو ہدیہ پیش کر کر کہتے کہ حضرت کچھ دعا کر دیجیے ہمارے خیر کے لیے۔ وہ طریقہ کار ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ ہم اللہ والوں سے دعائیں نہیں کرانا چاہ رہے۔ اللہ والوں کو اگر کوئی پیسے دے گا تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے نئی چیز آ گئی، یہ تو بدعت ہے، یہ تو انہوں جو ہے پیشہ بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر ایسے سوالات اٹھاتے، شیطانی سوالات ہے، یاد رکھیں۔ جس کی جو پیشے کو بھیک مانگنے کو سرکار حرام قرار دیے ہے، ویسے لوگوں کو دینا ہم حلال سمجھتے ہیں۔ اکثریت یہ پیشے وار لوگ ہیں۔ ہاں آپ ضرورت مند لوگوں کو دیجیے، واقع جو ضرورت مند ہے، جو بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں، جو محنت کش کرنے کے قابل نہیں، جو محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں، ویسے لوگوں کو آپ کفالت کریں، یہ جائز۔ ویسے کتنے ملیں گے؟ بہت ہی کم ملیں گے آپ کو۔ باقی کے جو سڑکوں پہ، گھروں پہ جو ہر روز ہر 8 دن کو جو آ جاتے ہیں، یہ پیشے ور بھکاری ہے۔
یہ تو ان کا پیشہ، یہ حرام پیشہ ہے، یہ طریقہ کار کیا ہے؟ حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص بھیک مانگتا ہے نا، جو شخص بھیک مانگتا ہے گویا کہ اپنے چہرے پہ خراش ڈالا بولو، کیا فرماتے؟ خراش، اپنے چہرے کو خراش کر دیا، اپنے چہرے کو جو کھکر لیا، خراش کر لیا، اپنے چہرے کو ذلیل و خوار کرا بولے، اپنی عزت کو ذلیل و خوار کرا، خود کو ذلیل و خوار کرا۔ اس کا مطلب یہ منہ کو نوچنا بولتے، منہ کو نوچنا بولتے ہیں۔ تو جو شخص بھیک مانگتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کو نوچتا ہے۔ اور جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ جو جتنا چاہے اپنے چہرے کو جو ہے نوچے یا پھر بچا لے بولے۔ اسی طرح جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص جو ہے مال بڑھانے کے لیے جو ہے بھیک مانگتے ہیں، مال بڑھانے کے لیے، مطلب آپ دیکھیں گے رمضان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ زیادہ نکالتے ہیں، پیسہ ہاتھ زیادہ فری ہو جاتا ہے خیر و خیرات کی طرف، تو جو ہے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بھکاری حضرات کیا کرتے ہیں کہ جو ہے جو ملا چلو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، بس ان کا مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے جو ہے پراپرٹیاں بینک بیلنس بڑھاتے رہو، بس بڑھاتے رہو، یہی مشغلہ ہوتا ہے۔ کئی جگہ یوں دیکھنے کو آیا ہے جہاں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے وہاں پر کھوتے تو لاکھوں کروڑوں روپے نکلے۔ کئی جگہ بھیک مانگنے والوں کو دیکھا گیا جس کے جو ہے 10 15 فلیٹاں کرائے کو دے کے رکھے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے بھیک مانگنے والے حضرات جو ہے کئی جگہ دیکھنے کو یوں بھی آیا ہے، ورلڈ ٹور کر کے آئے ہیں۔ کیا کر کے آئے؟ ورلڈ ٹور کر کے۔ یہ بزنس ہے وہ لوگ کا، تو یہ جائز نہیں، بھیک مانگنا بھی جائز نہیں، ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ دینا ہے تو مستحقین کو دیجیے، جو واقع محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو ویسے لوگوں کی آپ مدد کریے۔ تو میں تو یہ بہترین یہ ایک ہی چیز بولتا کہ تم جو ہے اگر اللہ کے راستے میں تمہارے کچھ دینا چاہتے تو علماء کی خدمت کرو، وہ دین کی خدمت کر لیں تو تم ان کی خدمت کرو، فریضہ ہے تمہارے پر۔ یا پھر بچوں کے ایجوکیشنوں پہ تم پیسے خرچ کرو، ان کے تعلیم پہ پیسے خرچ کرو۔ ہم کیا، ہمارے کو جو ہے اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دعا کس سے کرانا ہے اور کس سے نہیں کرانا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں جو یہ حضرات ہوتے ہیں نا جس کو چھکے وغیرہ کہتے ہیں، ان کو جو ہے اگر ان کی بدعا نہیں لینا، ارے بولے ان کی بدعا نہیں لینا، ان کی بدعا لیے تو ہلاک و برباد ہو جاتے، بدعا نہیں لینا۔ وہی تو علماء کو بولتے ہو، علماء پہ ہاتھ اٹھاتے وقت، ان کے ساتھ بے عزتی کرتے وقت یہ چیز ہمارے کو یاد نہیں آتی۔ ان کی بدعا لینے نہ لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے۔ علماء کی بدعائیں ان کی زبان سے اگر تمہارے حق میں نکلے یا نہ نکلے، ان کے دل کو تکلیف بھی پہنچیں گے نا، اللہ دین دنیا اور آخرت دو تباہ کرے گا۔ ہم وہاں نہیں کر سکتے، وہاں پر جو ہے ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، یاد رکھیں۔ تو ہم اپنی آپ کو جو ہے بدلے، یہ پیشہ غلط ہے۔ اگر کوئی حضرات اس پیشے میں ہیں تو یہ پیشے کو دور کریں اور اس طریقے کے لوگوں کو دینے سے روکیں، پرہیز کریں ایسے لوگوں کو دینے سے جو پیشہ ور جو ہے کیا کہتے سو لوگوں کا پیشہ ہی ہے، محنت کرنا نہیں چاہتے، محنت مزدوری ان سے نہیں ہوتی، تو ان سے روکیں، ان کو روکیں۔ یہ اور جو ہے وہ نہیں رک سکتے تو انہیں بھیک دینا بند کر دو۔ جو پیسہ تمہارے پاس ہے وہ پیسہ دین میں لگاؤ یا ایسے لوگوں کو لگاؤ جو واقع ضرورت مند حضرات ہیں، یا پھر مدارس میں، ایسے مدارس میں لگاؤ جہاں پر ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس طریقے کے پیشوں سے ہمارے کو حفاظت فرما،
اور اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو حرام سے بچا، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہم سے راضی ہو جا، رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے جسم کے اندر جو بھی رزق جائے مولا وہ حلال رزق جائے مولا۔